أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون یہ سورہ انبیاء کی آخری آیات ہیں۔ پہلی آیت وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھ دیا تھا بعد اس کے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارا کا سارا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو لوح محفوظ میں یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی تھی، مگر لوح محفوظ سے پھر دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں نازل کی گئیں ان کتابوں کے اندر بھی اس حقیقت کو میں نے واضح کر دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ میری زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ان نیک بندوں سے مراد باجماع امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو زمین کا ذکر کیا گیا، زمین کے وارث ہوں گے، اس میں دو معنی کا احتمال ہے۔ بعض مفسرین نے عرض جنت مراد لیا۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جنت کی زمین کے وارث اہل ایمان ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اور چونکہ امت محمد رسول اللہ ہی نیک بندوں سے مراد ہے، اس لیے خلاصہ یہ ہوا کہ جنت میں زیادہ تعداد امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اور دوسرے معنی حضرات مفسرین نے یہ لیے ہیں کہ اس سے مراد یہی دنیا ہی کی زمین ہے۔ اگر دنیا کی زمین مراد ہے تو پھر پس منظر کو دیکھنا پڑے گا کہ کس پس منظر میں یہ اعلان ہوا ہے۔ قرآن پاک آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب، اس کے پہلے سینکڑوں کتابیں آسمان سے نازل ہو چکی تھی، مگر ان کتابوں کے اندر بھی ایک حقیقت بیان کی گئی تھی
یہ جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے، اس کی تکمیل آخری زمانے کے پیغمبر پر ہوگی، اور آخری زمانے کے پیغمبر کو جو امت دی جائے گی وہ امت مسلمہ ہوگی۔ امت مسلمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا فرمان سنیں گے تو فوراً اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں گے، اپنی رائے کا اس میں دخل نہیں دیں گے۔ مسلم کے معنی آتے ہیں اطاعت اور فرما برداری کے لیے جھکا رہنا، اپنی گردن جھکائے رکھنا، کہ ادھر سے جو حکم ملا فوراً اس پر عمل، اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے نہ اس میں کچھ سوچنا ہے نہ وچارنا ہے، جو حکم آیا بس اس پر عمل کرنا ہے۔ ایسی تابعدار امت اس کے پہلے روئے زمین پر کبھی نہیں گزری۔ انبیاء علیہ السلام کی محنتوں سے امتیں بنی، تیار ہوئیں، مگر اطاعت اور فرما برداری کا وہ جذبہ جو آخری نبی کی امت کو دیا گیا، اس کے پہلے کی امتوں میں یہ جذبہ نہیں پایا گیا۔ وہ لاکھوں منظور ہی ایسے تھا، چونکہ اگر پچھلی امتیں صحیح راہ پر قائم رہتی تو یہ دین آتا ہی نہیں، اس دین کی ضرورت ہی نہ پڑتی، کیونکہ انہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کیا، دین کی شبیہ کو خراب کیا، اطاعت سے منہ موڑا، دنیا طلبی میں غرق ہو کر آسمانی علوم میں انہوں نے اپنی من گڑھنت شامل کیا، اپنی عقل کا دخل دیا، جس کی وجہ سے وہ شریعتیں خراب ہو گئیں، وہ دین کی شبیہ بگڑ گئی اور امتیں خراب ہو گئیں۔ جب وہ امتیں خراب ہو گئیں تب اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امت عطا کیا۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب اس آخری امت کی فضیلت اور اس کی تعریف اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً درخواست کرنے لگے کہ پروردگار اتنی بڑھیا امت ہوگی وہ امت آپ ہمیں دے دیجیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم نے دوسری نعمت آپ کو دے دیا مگر یہ امت جو ہے وہ آپ کو نہیں دی جائے گی، یہ امت تو نبی آخر الزماں کو دی جائے گی۔ پچھلی امتوں کے بگڑنے میں دیر نہیں لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صرف 51 سال میں بگڑ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 80 سال کے بعد بگڑ گئی، امت خراب ہو گئی۔ ان امتوں کی خرابی یہ تھی کہ حکم خدا اور رسول کے سامنے وہ گردن نہیں جھکاتے تھے، وہ اپنی عقل سے اس کو سوچتے تھے کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا، تو جو فائدہ ان کو نظر آتا اس کو تو قبول کر لیتے، اور جہاں انہیں کوئی دنیاوی فائدہ دکھائی نہ پڑتا انکار کر دیتے۔
قوم عمالقہ کے مقابلہ کرنے کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا کہ تیار ہو جاؤ، بیت المقدس پر چلنا ہے اور وہاں قوم عمالقہ سے مقابلہ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ ارض مقدس تمہاری میراث ہے، تمہیں مل جائے گی، مگر جہاد کرنا پڑے گا۔ تو قوم کے لوگوں نے اس کے سامنے سر نہیں جھکایا، انہوں نے اپنی عقل سے سوچنا شروع کیا کہ کیا قوم عمالقہ کا ہم مقابلہ کر لیں گے؟ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس قوت ہے، وہ خود بھی بڑے بڑے مشٹنڈے اور طاقتور ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے پاس تمام اسلحہ اور سامان ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم لوگ بھی تو قد اور قامت کے لحاظ سے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اور اسلحہ بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم بھلا مقابلہ ایسی قوم کا کیسے کر لیں گے؟ اس قوم کا یہ حال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند اپنے امت کے لوگوں کو ان لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور ان لوگوں کے حالات معلوم کر کے آؤ کہ وہ کس پوزیشن میں۔ یہ تقریباً 10-11 آدمی تھے جو گئے ہوئے تھے وہاں۔ قوم عمالقہ کا ایک آدمی اس کی نظر پڑ گئی اور وہ سمجھ گیا کہ شاید یہ لوگ ہمارے یہاں جاسوسی کرنے کے لیے آئے، تو اس نے ان سب کو پکڑ کے اپنے پھاڑ میں باندھ لیا۔ جب اتنے طاقتور لوگ وہاں موجود ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے قد والے اور جن کے پاس سامان جنگ بھی نہیں ہے ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ بات یہودیوں کی سمجھ سے باہر تھی، انہوں نے انکار کر دیا، کہا موسیٰ ایسی قوم کا مقابلہ ہم کہاں کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جائیے، اپنے اللہ میاں کو لیتے جائیے، ہم تو یہیں رہیں گے، ہم تو نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے۔ یہ صورتحال تھی۔ کیا اللہ کا حکم آپ سے مشورہ لینے کا محتاج ہے؟ اللہ کا حکم آئے اور اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ یہ مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے؟ آپ کو کیا حق ہے؟ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کا حکم آئے تو اس کے سامنے سر جھکانا ہے کہ پھر یہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اس کو کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ ایک طرف اس صورتحال کو دیکھیے، انہوں نے اپنی عقل دوڑایا، اپنے طور پر سوچا اور حکم الہی کا انکار کر دیا۔ بعینی یہی صورتحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی جب بدر کے میدان میں قریش مکہ مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دینے کی نیت سے آئے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ کا حکم ہو آپ وہ کیجیے۔ اللہ کے حکم کو میں اکیلے کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ جہاد میں اکیلے کیسے کر لوں گا؟ جہاد کے لیے تو آدمی چاہیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم تیار ہیں، آپ جہاں کہیں گے وہاں چلنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کہیں گے تو ہم سمندروں میں کود جائیں، آپ کہیں گے تو ہم آگ میں کود جائیں، قسم خدا کی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جو اللہ کا حکم ہو
آپ اس پر قدم اٹھائیے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے دائیں رہیں گے، آپ کے بائیں رہیں گے، آپ کے آگے رہیں گے، آپ کے پیچھے رہیں گے، آپ کو ہم تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ جواب تھا اس امت کا، وہ جواب تھا اس امت کا، اور یہ جواب تھا اس امت کا۔ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے تو ان کا حکم اس درجے کا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی آدمی اپنی رائے گھسیڑے، اپنی عقل بھڑاوے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جو جیسے اللہ تعالیٰ کو آدمی مشورہ دے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کو گوارا کرے گی کہ وہ آپ کا مشورہ قبول کرے؟ اللہ ہم یہ جو کریں گے وہ ہمارے آپ کے مشورے سے کریں گے؟ دنیا والوں سے مشورہ کریں گے تب کوئی حکم دیں گے؟ یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی یہ ہے کہ جو حکم ملے چاہے ہمارے موافق ہو اور چاہے ہمارے خلاف، اللہ کا حکم ہے ہمیں کرنا۔ صحابہ کود گئے، نہ ان کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، نہ ان کے ہاتھ میں نیزے تھے، اس زمانے کا کوئی اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا، مگر حکم خدا تھا۔ حضرات صحابہ نے میدان بدر میں لے لیا ان کا مورچہ، مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ادھر ہزاروں کی تعداد اور ادھر مٹھی بھر گنے چنے لوگ، ڈٹ گئے۔ پھر اللہ نے ایسی مدد کی کہ ان کے ہاتھ میں جو لکڑیاں تھیں وہی لکڑیاں تلوار بن گئی، ان کے ہاتھ میں جو پتھر تھے وہی پتھر بم بن گئے ان کے لیے، اور مار بھگایا۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو کوئی طاقت کام نہیں کر سکتی۔ دنیا شاہد ہے کہ میدان بدر میں طاقتور لوگوں کو انہیں مٹھی بھر مسلمانوں نے صرف اللہ کے حکم کو مان کر کے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کر کے مار بھگایا میدان سے۔ اور جب بھی اس امت کے افراد نے اللہ کے حکم کی تابعداری میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اللہ نے ہر زمانے میں ایسے لوگوں کی مدد کی ہے۔ اللہ کی مدد آئی ہے اور بڑی سے بڑی طاقتیں ان کے سامنے سب فیل ہو گئی، بڑی سے بڑی طاقتیں ہزیمت اور شکست کا شکار ہو کر کے بھاگ کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ تابعدار امت کامیاب رہی۔ اللہ کی مدد کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، چاہے جتنی بڑی طاقت لے کے آیا ہو۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے یمن میں کعبہ بنوایا کہ لوگ یہاں حج کرنے کے لیے آئیں، مگر کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ اس کا کعبہ تیار ہو گیا، کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک ہم مکے کے کعبہ کو ڈھکیل نہیں دیں گے تب تک یہاں کوئی آئے گا نہیں۔ تو یہ کعبہ شریف کو ڈھا دینے کی غرض سے اپنی بہت بڑی فوج لے کر کے پہنچ گیا، اور اس فوج میں بڑے بڑے ہاتھی تھے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ ہاتھی مار مار کر کے اس کی دیوار کو زمین دوز کر دیں، اس مقصد سے چڑھائی کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا موجود تھے۔ اس نے جہاں پر پڑاؤ کیا تو عبد المطلب کے 100 اونٹوں کو اس نے منگوا کر کے بندھوا لیا۔ یہ وہاں کے رئیسوں میں سے تھے حضور کے دادا، اس نے سینکڑوں اونٹ منگوا کر کے ان کے بندھوا لیے کہ آئیں گے جب مجھ سے بات کرنے کے لیے تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو عبد المطلب حضور کے دادا اپنا اونٹ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے، تو ابرہہ نے بلوایا، جاؤ
کیا کس مقصد سے آئے ہو؟ کیا کیوں آئے ہو یہاں؟ کہا کہ ہمارے اونٹ گم ہو گئے ہیں، انہی کو تلاش کر رہا ہوں، سنا ہے کہ آپ نے بندھوا لیا ہے، تو وہ اونٹ میرے ہیں، آپ نے کیوں بندھوا لیا؟ ہم کو چھوڑ دیجیے ہمارے اونٹ۔ اس نے کہا تمہیں اپنے اونٹوں کا فکر ہے، اس کا فکر نہیں ہے کہ میں تمہارا کعبہ مٹانے کے لیے آیا ہوں، گرانے کے لیے آیا ہوں، تو تمہیں اپنے اونٹوں کی اتنی فکر ہے، کعبہ کی فکر نہیں ہے؟ تو عبد المطلب نے کیا جواب دیا تھا؟ سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل۔ عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے ہیں اس لیے میں چھڑانے آیا ہوں، کعبہ خدا کا ہے، اس کی حفاظت وہ کرے گا، اس کی حفاظت وہ کرے گا۔ اب ہاتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابراہا نے جب حکم دیا پہلوان کو کہ ہاتھیوں کو اٹھاؤ اور کعبہ کو گراؤ، اب پہلوان لاکھ کوشش کر رہا ہے، ایک ہاتھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاتھی جو بیٹھ گئے تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہے، ہاتھی تو اٹھے ہی نہیں۔ ابابیل چڑیا کا جھنڈ آیا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ذرا ذرا سی لے کر کے آئیں، ان کے اوپر ڈالتی تھی، جس کے اوپر وہ ایک کنکری پڑ جاتی تھی اس کا پورا بدن گل جاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ساری فوج تو گلنے لگی، ابراہا بھاگا وہاں سے کہ اپنی جان بچاؤ۔ جب وہاں سے بھاگا، یمن پہنچنے کے پہلے پہلے وہ خود بھی گل گیا، سڑ کے چو گئے۔ تو جب اللہ کی مدد کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو چاہے اس کے پاس طاقت ہو چاہے نہ ہو، بغیر طاقت کے اللہ ان کو کامیاب کر دیتا ہے، بغیر قوت کے اللہ انہیں کامیاب کر دیتا ہے، مگر جذبہ تو ہو اطاعت کا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں کو بھی آسمانی کتاب ملی تھی، نبی آخری زمان کو بھی آسمانی کتاب ملی، مگر ان دونوں امتوں میں فرق یہ تھا کہ وہ امتیں حکم خدا کو خدا کا حکم سمجھ کے سر نہیں جھکاتی تھی، بلکہ اپنی عقل سے اس عقل کا گھوڑا دوڑاتے تھے، اپنا فائدہ اور نقصان سوچتے تھے، فائدہ نظر آتا تو کر لیتے اور اگر نقصان دکھائی دیتا تو انکار کرتے۔ یہ تھی صورتحال۔ ظاہر ہے کہ کوئی غلام اگر آقا کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے چلائے تو وہ غلام ہی کس معنی کا ہے؟ غلام ہی کیا ہے؟ پھر تو وہ آقا بننے کے چکر میں۔ غلامی یہ نہیں ہے، غلامی یہ ہے کہ آقا کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، چاہے اپنے موافق ہو چاہے اپنے خلاف۔ اسی کا نام ہے اطاعت، اسی کا نام ہے بندگی۔ اور جو قوم مجموعی حیثیت سے اللہ کی تابعدار ہوتی ہے، اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے، وہی قوم امت مسلمہ ہے، اسی پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے۔ تو امتیں تو پچھلے زمانے میں بھی تھی، مگر وہ بندگی کے اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہوئی۔ کوئی بندہ نکلا، زیادہ تر خودرائی اور متکبر لوگوں کی جماعت تھی، چنانچہ نہ وہ دین پر خود قائم رہے اور نہ دنیا کو انہوں نے دین پر چلایا، خود ہی وہ پٹری سے ہٹ گئے۔ مگر آخری نبی کو جو امت دی گئی وہ مطیع اور فرما بردار، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ حکم خدا کے مقابلے میں ہم اپنا فائدہ نقصان دیکھیں۔ اس امت نے اپنے فائدہ نقصان کو دیکھ کر کے حکم کی اطاعت نہیں کیا،
اللہ کے فرمان کے سامنے سر جھکا دیا، چاہے اس میں دنیا کا فائدہ ہو اور چاہے دنیا کا نقصان۔ یہی ہے اس امت کی خصوصیت۔ تو گویا اس فرمان میں اللہ تعالی کی مراد من حیث المجموع یہی امت محمد الرسول اللہ، یہی اللہ کی بندگی کرنے والی امت ہے، اور عبادی الصالحون کا مصداق یہی لوگ ہیں، یہی نیک ہیں، یہی فرما بردار ہیں، یہی خدا کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ جانتا تھا، اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم تو حاوی ہے ہر چیز پر، قیامت تک کا علم، ہر چیز کا علم اللہ کو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ جانتا تھا کہ آخری زمانے میں جو امت آئے گی وہی عبادی الصالحون ہوگی، نیک لوگ وہی ہوں گے۔ پچھلی کتابیں زبور کا حوالہ دیا گیا کہ ہم نے زبور میں لکھا۔ اب زبور ایک تو کتاب مشہور ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ زبور سے ہر آسمانی کتاب مراد ہے قرآن کے علاوہ، ہر آسمانی کتاب۔ تو آسمانی کتابوں میں پچھلے زمانے میں یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ ان اراضی مقدسہ کی وراثت ان لوگوں کو ملے گی جو میرے نیک بندے ہوں گے۔ یہ پہلے ہی بتا دیا گیا۔ ارض مقدس جہاں پر اللہ کے گھر ہیں، مکہ اور عرب کی سرزمین، عرب علاقے کی جزیرۃ العرب کی سرزمین، اسی طرح سے بیت المقدس اور ملک شام کی سرزمین، ارض مقدس یہی تھی، یہیں پر انسانی آبادی تھی، یہیں پر انبیاء علیہ السلام آتے رہے۔ تو ان اراضی مقدسہ پر اس وقت یہودی آباد تھے، عیسائی آباد تھے، دوسری قومیں آباد تھے۔ یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ یہ زمین جو ارض مقدس کی ہے اس کے وارث تم نہیں رہو گے، اس کا وارث ہم امت محمد الرسول اللہ کو بنائیں۔ یہ ہے اشارہ آیت۔ چونکہ یہی مطیع اور فرما بردار لوگ، انہوں نے حکم خدا کے سامنے کبھی اپنی عقل کا دخل نہیں دیا۔ واقعہ میں نے بتایا ہوگا آپ کو، بتایا تھا، پتہ نہیں آپ لوگ اس وقت تھے یا کہ نہیں تھے۔ یہ جو شاہی خاندان ہے عرب کا، شاہ فہد اور شاہ خالد یا شاہ فیصل، ان دونوں بھائیوں کی اولادیں کافی ہو گئی ہیں، اچھی خاصی ان کی آبادی ہو گئی ہے۔ ان میں نوجوان لڑکوں میں 2 لڑکوں میں لڑائی ہو گئی، اور ایک لڑکے نے بندوق اٹھایا اور دوسرے بھائی کے لڑکے کو مار دیا، اور وہ ختم ہو گیا۔ بندوق اٹھایا، رائفل اٹھا کے مار دیا، ختم ہو گیا۔ سعودی عرب کا قانون وہی ہے جو قرآن کا قانون۔ قرآن کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی محترم جان کا کسی نے ضیاع کیا ہو تو قصاص لیا جائے۔ یا قصاص کا مطلب ہوتا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل، یہ ہے اسلامی سزا۔ اب مقدمہ پیش ہوا، تاریخیں چلتی رہی، آخر میں وہاں کے قاضی نے فیصلہ کیا کہ شہزادے کو، غالباً اس وقت شاہ فہد کا زمانہ تھا اور شاہ فہد ہی کا لڑکا یا پوتا تھا، وہ قاتل، انہی کی حکومت تھی۔ قاضی کے سامنے مقدمہ گیا، قاضی نے فیصلہ دیا کہ شہزادے کو قصاص میں قتل کیا جائے، لکھ دیا، اسے ہو گیا فیصلہ۔
ایک راستہ تھا، قاضی صاحب نے لکھا تھا الا یہ کہ مقتول کے ورثہ قاتل کو معاف کر دیں، یعنی اگر مقتول کے ورثہ قاتل کو معاف کر دیں تو قصاص ٹل سکتا ہے، ورنہ قصاص کا حکم چلے گا اور اس مقتول کے بدلے میں شہزادے کو قتل کیا جائے گا۔ حکم ہو گیا، اب تڑپڑانے لگے سب، مقتول تو ختم ہی ہو گیا تھا، قاتل کے جو ورثہ تھے وہ بھاگ دوڑ کرنے لگے کہ بھائی معاف کر دو، خدا کے واسطے معاف کر دو، نہیں تو جو لینا چاہو وہ لے لو، یہ جو چاہو سلطنت لے لو، جائیداد چاہو، زمین چاہو، جو چاہو دینے کے لیے ہم تیار ہیں، خدا کے واسطے مال لے کر کے جان چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ہمیں کسی مال کی ضرورت نہیں، لیکن بس خدا کے واسطے میں معاف کر رہا ہوں۔ سب لوگوں نے تو معاف کر دیا، مگر جو اس لڑکے کی ماں تھی اس نے کہا میں نہیں معاف کر سکتا، میں نہیں معاف کر سکتا۔ معاملہ چلتا رہا، تاریخیں دی جاتی رہی کہ بھائی یا تو وہ راضی ہو جائیں، اور اگر راضی نہیں ہوتی ہیں تو شہزادے کو قتل کیا جائے گا قصاص میں۔ بہت سے پریشان ہوئے، مگر ماں تھی کہ وہ ایک صورت راضی نہیں ہو رہی تھی۔ آخری تاریخ دی گئی کہ یہ آخری تاریخ ہوگی، اور اس کے بعد شہزادے اگر وہ نہیں معاف کرتی ہیں تو شہزادے کو لے جا کر کے اور قتل کیا جائے گا۔ وہاں تو قتل ہوتا ہے چوراہے پر، باقی دنیا دیکھ رہے، جگہ متعین ہو گئی، وقت مقرر ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ آخری تاریخ پر قاضی صاحب نے ایک تقریر کیا، قاضی صاحب نے ایک تقریر کیا جس کے اندر لوگوں کے قصور کو معاف کر دینے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا کیا مرتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا جو ثواب ملے گا، ان حدیثوں کو انہوں نے سامنے بیان کیا۔ ماں رونے لگی قاضی صاحب کا بیان سن کر، اور اس نے کہا کہ قاضی صاحب میں نے اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیا، مگر ہمیں ان کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہم نے خدا کے واسطے معاف، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہم کو اس کا اجر ملے، معاف کر دیا۔ اگر وہ ماں نے معاف نہ کیا ہوتا تو شہزادے کو ویسے ہی قتل کیا جاتا جیسے شاہ فیصل کے قاتل کو قتل کیا گیا تھا، ویسے ہی قتل ہوتا اس کا۔ کہنے کا مطلب یہ امت میں آج بھی الحمدللہ امتیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حکم خدا کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ ایسی امت اگر ملی ہے تو صرف نبی آخر الزمان کو ملی ہے، اس کے پہلے کسی پیغمبر کو ایسی امت ملی ہی نہیں۔ یہی وجہ ہوئی ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی امتیں 100 سال کے اندر خراب ہو گئی، ان کا دین مٹ گیا، ان کی کتاب ختم ہو گئی، ان کی تہذیب ختم ہو گئی، ان کا دین مٹ گیا۔ مگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت الحمدللہ 1500 سال ہو چکے، آج تک ابھی کوئی فرق نہیں آیا، نہ کتاب میں کوئی فرق آیا ہے، نہ کتاب کے اوپر عمل میں کوئی فرق آیا ہے، نہ احکام کی بجا آوری میں فرق آیا ہے، نہ اس کا علم حاصل کرنے میں فرق آیا ہے۔ جیسے یہ دین نبی کے زمانے میں تھا الحمدللہ 1500 سال گزر چکے، آج بھی جو کا تو محفوظ ہے۔ اور ایسے لوگ امت میں موجود ہیں جو اس کا پورا علم بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور اسی طرح سے دین پر عمل ہو رہا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو رہا تھا۔ یہ بات الگ ہے کسی علاقے کے لوگ خراب ہو جائیں،
کسی ملک کے لوگ خراب ہو جائیں، مگر مجموعی حیثیت سے امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کے ہر حکم پر عمل کر رہے ہیں اور دنیا میں عمل ہو رہا ہے جاری۔ اس لیے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس سے اشارہ ہے امت محمد رسول اللہ کی طرف، اور میرا خیال یہ ہے کہ ارض سے مراد وہی علاقے ہیں جن علاقوں پر اس سے پہلے کی امتیں آباد تھی، انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سرزمین کا وارث میں ان کو بناؤں گا جو میرے حقیقی تابعدار اور فرما بردار لوگ ہوں گے، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ سارے علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے اور وہاں آج صرف مسلم آبادی ہے۔ اس ارض مقدس میں وہ سارے علاقوں کی اکثریت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور مسلمانوں کے زیر سایہ ہے۔ ہاں کسی مقام پر اگر مسلمانوں نے شکست کھائی ہے یا مسلمان وہاں نہیں ہے تو وہ اطاعت اور فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا، اس وجہ سے وہاں سے بے دخل ہوئی۔ مثلا بیت المقدس پر اور بیت المقدس کی اراضی پر یہودیوں نے قبضہ کیا، پہلے تو یہ سب مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، اب اگر اس زمانے میں ان کا قبضہ ہوا تو پھر بات وہی ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا، حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، حکم خدا اور رسول کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے وہ علاقے ان کے ہاتھ سے نکل گئے، مگر ابھی ایک وقت پھر آئے گا کہ ان زمینوں سے اور ان اراضی مقدسہ سے انہیں پھر نکلنا پڑے گا۔ اس کا انتظام اللہ تعالیٰ کریں گے، آخری زمانے میں اس کا انتظام ہونے والا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا ان الارض یرثها عبادی الصالحون میں یہی بات ہے، اور اگر اس سے ارض جنت مراد لی جائے تو پھر تو اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ جنتیوں میں زیادہ تر تعداد امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، واللہ اعلم بالصواب۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، آگے ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جو مضامین اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں یہ مطلوب تک پہنچنے کا ذریعہ اور کافی۔ انبیاء علیہ السلام کے حالات ذکر کیے گئے، توحید کو بیان کیا گیا، انبیاء علیہ السلام کے طور طریقے کو بیان کیا گیا، اور ہدایت اور رہنمائی کے مضامین بیان کیے گئے۔ فرمایا گیا کہ اس صورت میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں لوگوں کو اپنے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ تو ان ھذا لبلاغا لقوم عابدین، جو لوگ اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے ہیں ان کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے یہ مضامین کافی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے رسول کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اس لیے کہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ، امن و امان پیدا کرنے کا طریقہ، سلامتی کے ذرائع اور سلامتی کے راستے سب پورے کے پورے قرآن کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب جو قوم اس راہ پر چلے گی، اس سڑک پر چلے گی جو سڑک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے،
وہ ہمیشہ کامیاب رہے گی۔ اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ تعالی کی جانب سے ان کی مدد ہوگی اور وہ سرخرو رہیں گے۔ مگر شرط یہی ہے کہ طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، حکم اللہ پاک کا ہو، عمل اس کے خلاف نہ جائے، ایسے ہی رہے گا، کامیاب رہیں گے، اللہ کی رحمت ان کے اوپر اترتی رہے گی۔ اور ان سب کا ذریعہ کون بنا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جتنی رحمتیں اور برکتیں اس امت کو قیامت تک ملتی رہیں گی، سب کا ذریعہ محمد بنے، اس لیے محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین۔ آپ غور تو کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں پیدا ہوئے تھے تو اس وقت مکے میں کیا تھا؟ مکے میں سوائے پتھروں کے کچھ نہیں تھا، نہ وہاں کھیتی ہوتی تھی، نہ وہاں باغات تھے، اور نہ کوئی ایسی تجارتی منڈی تھی کہ دنیا کا سامان وہاں پہنچے۔ پیسے کے لوگ محتاج تھے اور ایک ایک دانہ کے محتاج تھے۔ یہ سفر کرتے، شام جاتے، یمن جاتے، وہاں کی منڈیوں سے غلہ خرید کے لے آتے تو ان کے گھروں کا چولہا جلتا تھا۔ یہ صورتحال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کے آئے، وہاں کی پبلک نے اس دین کو قبول کر لیا، اللہ کے حکم کی حکم برداری شروع ہو گئی۔ اللہ نے وہاں کی ساری زمین کو مالا مال کر دیا، سونا وہاں پیدا کیا، چاندی وہاں پیدا کیا، پیٹرول وہاں پیدا کیا، گیس وہاں پیدا کیا، ڈیزل وہاں پیدا کیا، تو جس کی ضرورت ساری دنیا کو، ساری دنیا میں سب سے بڑا دولت مند علاقہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ حضور نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے مجھ سے کہا کہ محمد اگر کہو تو یہاں کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ پروردگار، میں تو فقیری کی زندگی کو پسند کرتا ہوں، فقیری کی زندگی، آپ کی اطاعت میں زندگی بسر ہو جائے، ہمارا مقصد تو صرف اتنا ہے۔ حضور نے خواہش ظاہر نہیں کیا کہ یہاں کی زمین سونا بنا دی جائے، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کی محبت میں وہاں کے بسنے والوں کو دولت سے مالا مال کر دیا۔ آج دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ عرب سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی نہیں، ساری دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا ان سے دوستی کرنا چاہتی، ان کے پاس دولت۔ کہاں وہ ایک ایک لقمہ کے محتاج تھے، ایک ایک دانے کے محتاج تھے، ایک ایک پیسے کے محتاج تھے، اور ایک ایک روپے کے لیے جان لے لیتے تھے، ایک دوسرے کے قتل کر ڈالتے تھے۔ اور آج یہ صورتحال ہے کہ کروڑوں روپے کی گڈی پڑی ہوئی ہو زمین کے اوپر، وہاں کوئی لات سے نہیں چھوتا، ہاتھ سے تو چھونا دور کی بات ہے، کوئی لات سے نہیں چھوتا۔ حاجی صورت کس کی برکتیں ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں، قرآن کی برکتیں ہیں، اور اس دین کی برکتیں ہیں۔ جب انہوں نے اس دین کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ اور عامل ہو گئے اس کے، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اترنا شروع ہو گئی۔ سمجھے؟ ورنہ یہ وہی علاقے تھے جہاں ایک بوند پانی نہیں تھا، اور آج پانی نہیں، پورا عرب آب زمزم پی رہا۔ کل ایک ایک بوند پانی کے لیے ترستے تھے، آج وہ آب زمزم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے پی رہے۔ یہ مالا مال کس نے کیا؟ کیا دنیا بدل گئی؟ دنیا تو وہی ہے، زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، بس بات یہ ہے کہ اللہ کی نصرت اور مدد آ گئی۔ اور آئی کس لیے؟
اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے آئی۔ اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دنیا کے لیے اور تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب بس کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔